سورہ حجرات. سورہ حجرات جو ہے وہ مدنی صورتوں میں سے آخری دور کی صورت ہے جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی. اس سورہ کے 3 نام ہیں. ایک نام تو حجرات ہے، ایک نام ہے عام الوفود، اور ایک نام ہے اخلاق و آداب. عام الوفود یعنی عامل کیا باجی؟ عام آپ الوفود کیسے لکھیں گے؟ آپ کیسے لکھیں گے عامل؟ وفد لکھتے ہیں نا، وفد کی جمع وفود، اچھا ہاں سمجھ. وفد کی جمع وفود. عام الوفود، عام یعنی سال، وفود وفود کا سال. کیونکہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے وفود، بہت سارے گروہ، بہت سارے گروپس، بہت سارے قبیلے آ کر اسلام قبول کرنے لگے. اس لیے پھر سے بولو، 3 ہے نا؟ آپ کیا 3 بولے بولے نا نام. 3؟ ایک تو حجرات ہے، ایک اخلاق و آداب، اور ایک ہے عام الوفود. اس میں 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 335 کلمات ہیں، اور 1476 حروف ہیں. باجی پھر سے بولیے نا. 2 رکوع ہے، 18 آیات ہیں، 335 کلمات ہیں، اور 1476 حروف ہیں. ابا 335 بولے نا کلمات. ہاں کلمات. اور حروف کتنے ہیں، ورڈز کتنے ہیں اس میں؟ 1476. تو یہ اس کا پہلے شان نزول ہم لوگ پڑھتے ہیں، پھر پہلی آیت پر جائیں گے. تو پہلی آیت میں پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ حجرات کیوں اس کا نام پڑا، اس سورے کا نام حجرات کیوں رکھا گیا. حجرات حجر سے ہے. حجر یعنی منع کرنا، اس کی جمع کیا ہے؟ حجر سے حجرات. حجرات کا معنی کیا ہے؟ روکنا. تو حجرات کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے بنوائے تو چاروں طرف دیوار کھڑی کر کے اس کو روک دیا گیا کہ کوئی اندر نہ آ سکے. یعنی اوپن نہیں ہے، اب کیا ہے، کمرہ بن گیا ہے کہ ہر کوئی راستے میں آتے جاتے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، سب کے کمرے الگ الگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے ہر جو سب کو ملا کر حجرات کہا جاتا ہے، یعنی حجر کی جمع حجرات. ولید بن عبد الملک کے حکم سے، یعنی خلافت ختم ہو گئی اور بادشاہت آ گئی. تو بادشاہت آنے کے بعد اس وقت کے جو حاکم تھے ولید بن عبد الملک، اب یہ ان کا سن تو نہیں لکھا گیا کہ کون سے سن کی، لیکن جس دور میں ولید بن عبد الملک حاکم بنے تو ان کے حکم سے، میری آواز آ رہی ہے؟ بیچ بیچ میں کال اصل میں آ رہا ہے. آواز آ نام رہی بولیے کہ نا. آپ خلافت کے بیچ دور میں میں جو کچھ نام. آواز کٹتی ہے، پھر بعد میں آتی ہے. ہاں کٹتی ہے، وہ کال آ رہے ہیں تو اس لیے وہ کال کو میں کٹ کر رہی ہوں، تو میں بول رہی آپ ہوں تم لوگوں نام کو آواز بولیے. آ رہی ہے. ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کے حکم سے یہ حجرات توڑ کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا. اس کی وجہ سے مدینے کا ہر شخص اس دن رو رہا تھا، کیونکہ ایک تاریخی آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ختم کر دیے گئے تھے. ظاہر ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع جیسے جیسے ہوئی بہت ساری چیزیں ختم کر دی گئی. صرف یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حجرہ آج بھی باقی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمر رضی اللہ عنہ کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر بنی. وہ حجرہ آج بھی ہے جالی کے پیچھے، لیکن باقی سارے حجرات مسجد میں ملا دیے گئے. تو اس دن کہتے ہیں کہ یہ رائٹر جو ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ان کے دور میں یہ توڑ کر مسجد نبوی میں تمام حجرات کو ملا دیا گیا تو ہر شخص اس دن رو رہا تھا مدینہ کا کہ آج یہ آثار سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ختم ہو گئے. یعنی ہوتا ہے نا، ایک کسی سے محبت ہوتی ہے
اب وہ دور چلا جاتا ہو یا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کی چیزیں دیکھ دیکھ کر اس کے فوٹو دیکھتے ہیں یا اس کے کپڑے دیکھتے ہیں یا اس کی دی ہوئی کوئی گفٹ دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے کہ وہ وقت یاد آتا ہے، یہ میری امی کا دیا ہوا ہے، یہ میرے ابا نے دیا تھا مجھے، اور یہ میری بہن نے دیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مومنوں میں سب سے زیادہ بڑھ کر چاہنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آثار جب ختم کر دیے گئے تو بہت رو رہے تھے اس دن مدینے میں سارے لوگ، کہ آج ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تاریخی جو آثار باقی تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اس صورت میں یہ مضمون ہے کہ اسلامی طریقے اور آداب کو کس طرح ڈسپلن کیا جائے، کس طرح منظم کیا جائے، وہ سکھائے گئے ہیں۔ بہترین اخلاق اور بہترین فضائل کی ترغیب دیتی ہے یہ صورت، اور اس صورت کا جو وہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے مصحف میں یہ 49 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 106 نمبر پر ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو یہ ہے، یہاں سے یہ سورہ حجرات سے طوال المفصل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیا ہے طوال المفصل، وہ دیکھیں گے۔ یہاں سے لے کر سورہ نازیات تک کی سورہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ طوال المفصل۔ طول لکھتے ہیں نا توئے سے، ویسا طوال المفصل۔ ان کا فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری صورتیں کیا ہے، کبھی سورہ کاف ہے، کبھی حجرات ہے، کبھی نازیات تک کا سورہ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ نازیات کے بعد سورہ عبس ہے، اور عبس سے لے کر الشمس تک اوساط مفصل، حجرات سے لے کر نازیات تک کا طوال المفصل، اور سورہ نازیات سے لے کے سورہ عبس سے لے کر شمس تک اوساط المفصل صورتیں کہلاتی ہیں۔ اوساط یعنی وسط کی جمع، یعنی درمیانی، تو انہیں ظہر اور عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر دوحہ سے لے کر ناس تک قصار المفصل، قصار قصر سے چھوٹی صورتیں، ان کو عموماً مغرب میں پڑھنا مسنون ہے۔ بنیادی طور پر اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے اخلاق، کیسے معاملات کرنا ہے وہ لکھا گیا۔ سورہ دوحہ سے سورہ دوحہ سے لے کر ناس تک قصار المفصل، قصر کی جمع قصار، قصر قاف صاد را قصر سے قصار، قصار المفصل یعنی مفصل تفصیل سے جو صورتیں ہیں ان میں سے قصار المفصل ہے۔ بعد میں بھی دیکھیں گے سورہ بقرہ کو کیا کہتے ہیں، سورہ بقرہ سے لے کے نساء تک کہاں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 7 منازل سیپریٹ کر دی تھی، 7 منازل میں قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ تو آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ 3 منازل کو پڑھ رہے ہیں، باقی کی 5 کو انشاءاللہ باذن اللہ کبھی پڑھیں گے، سورہ بقرہ سے لے کے سورہ حجرات سے سورہ نازیات تک فجر میں، مطلب اور سورہ عبس سے لے کے شمس تک ظہر یا عشاء میں، جی، اور سورہ دوحہ سے ناس تک کا مغرب میں عام طور پر۔ تو اس سورت کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی طریقے اور آداب، یعنی اسلامک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ بہترین اخلاق اور بہترین فضائل کی ترغیب اس میں دی گئی ہے۔ پچھلی سورہ فتح سے اس کا کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے، کہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، دونوں میں احکامات دیے گئے ہیں۔ فتح میں کفار سے قتال کا حکم ہے، اس صورت میں باغیوں کے ساتھ قتال کا حکم ہے۔ سورہ فتح کا اختتام الذین آمنوا کے ساتھ ہوا، یہاں سورہ اسی خطاب سے شروع ہوئی ہے۔ سورہ فتح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، اور سورہ حجرات میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ فتح کو کمپلیٹ کرتی ہے، یعنی جو مضمون اس میں شروع ہوا ہے
اس کو یہاں پر اس سورے کو میں مکمل کیا گیا ہے۔ سورہ فتح میں رحماء بینہم، پھر سے بولیے نا، یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں؟ کہاں ہے یہ؟ فتح میں دونوں میں ہاں، کیا مماثلت ہے، کیا ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے کہ دونوں ہی صورتیں کیا ہے، مدنی ہے، اور احکام ہے۔ کہاں پر دونوں میں احکامات دونوں دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہے۔ ہاں، اور وہ ختم ہوئی الذین آمنوا پر، تو احکامات دیے گئے۔ فتح میں کفار سے قتال کا حکم تھا، اس سورے میں باغیوں کے ساتھ قتال کا حکم ہے نا، لاسٹ میں پڑھے کہ جو بغاوت کرے صلح کرا دو بھائی دونوں کے درمیان، اور اگر نہیں مانے تو پھر ان سے لڑو۔ دوسری، اور اس میں کیا سورہ فتح کا اختتام الذین آمنوا کے ساتھ ہوا، یہاں سورہ اسی خطاب سے شروع ہو رہی ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے۔ سورہ فتح میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، اور سورہ حجرات میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ فتح کو کمپلیٹ کرتی ہے، یعنی جو مضمون اس سورہ میں شروع ہوا اس کو یہاں مکمل کیا جا رہا ہے۔ سورہ فتح میں رحماء بینہم ہے، تو اس سورہ میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ رحماء بینہم یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کیسے کرو، اور مسلمانوں کو آداب سکھائے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کس طرح کرنا چاہیے۔ اس سورے میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور 1 مرتبہ یا ایھا الناس، ٹوٹل 18 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اور 1 مرتبہ یا ایھا الناس۔ اور جو لوگ ان آداب کا خیال کریں ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، اور جن کے دلوں میں تقویٰ ہو اللہ بھی ان لوگوں کا اکرام کرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اکرام کن کن کے ساتھ ہم کو کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا اکرام کرنا ہے۔ نمبر 2 مومنوں کے ساتھ اکرام کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینا ہے۔ اور نمبر 3 تمام انسانیت کا رسپیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اسلام ہم کو کیا سکھاتا ہے کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر لوگوں کو رسپیکٹ دو۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے، خالی اپنی عصبیت نہیں سکھاتا ہمارا اسلام کہ صرف کوئی مسلمان ہے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، اور کوئی نان مسلم ہے تو اس کو اگر وہ تڑپ رہا ہے یا اس کو پانی کی ضرورت ہے یا اس کے راستے میں کوئی تکلیف ہے اور ہم اس کو مرتا ہوا چھوڑ دیں، یا اس کو وہ بری حالت میں چھوڑ دیں، یا اس کو مدد کی ضرورت ہے نہیں کریں، کہ یہ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے راستے کا حق ادا کرو۔ آپ جا رہے ہو رکشے میں، کوئی اگر آپ اکیلے ہو، کوئی وہ ہے نان مسلم ہے، وہ بےچارے کھڑے ہیں دھوپ میں، آئیے بیٹھیے، آپ کو کہاں جانا ہے، ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مانو یہ ایسا تجربہ ہے کہ الحمدللہ کہ دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو یہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ تو تمام انسانیت کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، صرف اپنا اپنا نہیں۔ جیسے کسی نے کہا نا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کیا ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ تو اور اچھا معاملہ کرو، اپنے اسلام کو ریپریزنٹ کرو، یعنی یہ ہے ہمارا اسلام، ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ جیسے ابھی پرسوں کے پیپر میں آیا تھا کہ کہاں کا وہ لڑکا تھا، غریب شکل کا دکھ رہا تھا بیچارہ، اس نے کیا اے ٹی ایم سے پیسہ نکالا تو جتنا اماؤنٹ اس نے ڈالا تھا نمبر، اس سے کہیں زیادہ نکل آیا۔ اس نے کیا کیا، وہ پیسہ جو تھا وہ اس کے علاوہ جتنا اس کو چاہیے تھا اس کے علاوہ اس نے سارا پیسہ لے جا کے بینک میں جمع کرا دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے فوراً جا کے وہ اس کو اے ٹی ایم کو بلاک کر دیا، اور بعد میں اس کو ریپیئر کیا۔ کہ کتنے سوچو اس سے پہلے کتنے لوگ لے کر چلے گئے ہوں گے۔ تو اس کا نام لیا گیا کہ یہ مسلم نوجوان، اس نے یہ اور یہ کام کیا۔ تو یہ کس نے کیا کیا، اس نے اسلام کو پریزنٹ کیا کہ ایسے ہوتا ہے اسلام۔
جیسے بہت سارے رکشے والوں کا بھی آتا ہے نیوز میں بھی اور اس میں بھی کہ ان کو پورے بیگ کے بیگ ملے اور ان لوگوں نے لے جا کے پولیس کے حوالے کیے. پھر جو لوگ تلاش میں تھے کہ جن کا گما تھا، کیونکہ ہم رکشے میں بیٹھتے تو ہم تھوڑی رکشے والے کو ایڈریس بتاتے ہیں، ارے سوری اپنا یہ بتاتے نام یا نمبر کچھ بھی نہیں بتاتے ہیں نا. جہاں پر وہ ہوتا ہے وہاں چھوڑ کر چلے آتے ہیں. بعض دفعہ ان لوگ ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں کہ یہاں پر چھوڑا تھا وہ ایسے اور ایسے تھے تو ان کا یہ تھا اور یہ بیگ تھا. اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو کیا سکھاتی ہے کہ ہر جگہ بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کرو کہ لوگ فخر کریں کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ایسی ہوتی ہے اور یہ ان کے ہاتھ سے، ان کی زبان سے اور ان کے حرکات سے اور ان کے ساری چیزوں سے دوسرے قوم کے لوگ محفوظ ہیں. یہ ان کو اطمینان ہونا چاہیے ہمارے بارے میں. اس کا آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ نازل ہوئی. سورہ کا شان نزول نہیں بول رہی ہوں میں، آیت نمبر 1 کا. صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کے چند سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان میں سے کعکا بن معبد کو ان کا امیر مقرر کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن کر خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح کی رائے دے رہے تھے. اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تمہارا مقصد صرف مجھ سے اختلاف کرنا ہے، یعنی تم میری بات کے اگینسٹ میں بات کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میری نیت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. میں اس پر کیا ہوا، دونوں میں بحثیں شروع ہو گئی حتیٰ کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی پہلی آیت نازل کی. تو اس آیت کا شان نزول اور حجرات کا کیا مطلب ہے کہ وہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کیے، کیونکہ حجرے کے اندر اور یہ سارے آداب اور وہ سب اس لیے ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہی اتارتے تھے صورتیں. یہ نہیں ہے کہ صورتوں کے نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر یہ کہ صورتوں کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں، یا تو اس سورے میں کوئی نہ کوئی وہ لفظ موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے سورے کا، اور زیادہ تر صورتوں کا اسی لیے ہے کہ جو اس میں کہیں نہ کہیں یا تو وہ سورہ شروع ہوتی ہے اس نام کے ساتھ جو سورے کا نام رکھا گیا ہے، جیسے سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اسی لیے نون والقلم وما یسطرون، سورہ نون، سورہ قلم. تو اس طرح سے باجی ابو بکر نے قعقاع بن کیا نام ہے کس کا نام پیش کیا امیر کے لیے؟ ایک منٹ، ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قعقاع بن عمرو قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کرنے کی رائے دی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے افراح بن حابس، یہ جو بنو تمیم کے قبیلے کے دونوں سردار تھے، تو ان کو کہا کہ ان کو امیر ان کا مقرر کر دیجیے. اس پر بحثیں ہونے لگی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف سے سورہ نازل، یہ آیت نازل کر کے ادب سکھا رہے ہیں. اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں بیچ میں، اور تم ان کے وہ یعنی یہ اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو. مقدموں میں کیا آتا ہے، نہ قولی آگے بڑھو نہ فعلی آگے بڑھو، یعنی نہ بات سے آگے بڑھو نہ کام سے آگے بڑھو.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قولی کی مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً جیسے فرمایا کہ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھا کرو کہ وہ شک کا روزہ ہے. اب کوئی کہے کہ میں تو ثواب کی نیت سے رکھوں گا، تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آگے بڑھنا، جو کہ نافرمانی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا ہے؟ کفر میں لکھی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا کوئی معمولی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ وہ نافرمانی کیا ہے؟ کفر میں لکھی جائے گی. تو یہ قولی آگے بڑھنا ہے. فعلی کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جیسے کیا ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 7 چکر لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنی زندگی میں خذو عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو. اب کوئی سوچے کہ میں 7 کی بجائے 8 طواف کروں تو کیا حرج ہے؟ اچھا ہی کام ہے نا آگے بڑھنا. تو یہ فعلی مثال ہے. ایسا کرنا برا کیوں ہے؟ اس کے علاوہ وہ حدیث تو کئی دفعہ کامن بہت سارے ٹاپکس میں آ چکی ہے کہ 3 شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور آپ کی فیملی بھی ہے مثلاً. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے ہیں، یعنی رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، روزے سے بھی رہتے ہیں، تو تینوں نے کیا عہد کیا تھا؟ کیا عہد کیا تھا؟ ہم لوگ اس نے کوئی کہا رات آپ بھر پورا تہجد روزہ پڑے آپ گا، رکھیں گے، ساری رکھیں گے روزہ زندگی رکھے اور گا عبادت کنٹینیو. کریں گے. اس نے کہا تہجد ایک پڑھیں نے گے، کہا میں نکاح نہیں ہاں کریں گے. ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ سے روزہ رکھا کروں گا کبھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا ایسا عمل کرتے تو ہمارے لیے تو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسرے نے کہا کہ میں بیوی بچوں کے جھنجٹ میں ہی نہیں پڑوں گا، یعنی میں شادی نکاح ہی نہیں کروں گا، تاکہ میں پورا ٹائم کیا کروں؟ عبادت میں اپنے آپ کو یہ کروں. کہہ کر چلے گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیے. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے 3 صحابہ آئے تھے اور آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، میں نے یہ بتایا اور ان لوگوں نے یہ عہد کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور منبر پر کھڑے ہو کے کہا کہ تم میں سے جن لوگوں نے یہ چیز کا عہد کیا ہے تو سوچ لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ اس چیز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، یعنی 1/3 سو جاتا ہوں، آخری تہائی رات میں اٹھتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں، اور میں کبھی روزے سے بھی رہتا ہوں اور کبھی روزے سے نہیں بھی رہتا، یعنی ہمیشہ وہ نہیں ہے. اور تم میں سے کون ہے جس کو یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور میں دیکھو میرے بیوی بچے بھی ہیں. تو کوئی بھی چیز میں ایکسٹریم میں جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں، کیونکہ آپ کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا ہے، تو اب کوئی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم بڑھانا یہ کیا ہے؟ فسق ہے، کفر ہے، گناہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ریجیکٹ ہونے والے اعمال میں سے، جیسے حبیطت اعمال ہوں. ایسا کرنا برا کیوں ہے؟ حالانکہ وہ سارے تو نیکی کے کام ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین میں ایک نقص آتا ہے. نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کچھ باتیں بتانا بھول گئے تھے اور ہم اس سے بھی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، ہم اس کو اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہی چیز ہے. تو یہی تو بدعت ہے جو پہلی دنیا میں. اسی وجہ سے تو لوگ اس چیز میں چلے گئے کہ جانا نہیں، کچھ نہیں، کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کہا تھا، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو خاموش رہے اپنی مرضی سے. تو بدعت دین میں ہر نئی بات، کلو وہ ہے نا کلو مختصۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. بدعت کی 3 قسمیں ہیں. یہ تقدموں سے ہی نکلی ہے نا یہ ساری بدعتیں، کہ منع کیا گیا کہ آگے مت بڑھو اور لوگ آگے بڑھ گئے. تو آگے بڑھنے میں ان کے 3 اقسام میں بڑھ گئے. نمبر 1 عقیدے میں بدعت، نمبر 2 اقوال میں بدعت، نمبر 3 افعال میں بدعت. تینوں کا ہم لوگ وہ دیکھتے ہیں
کہ کیسے وہ ہے. پہلی چیز ہے عقیدے میں بدعت کیسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں تمثیل یا تعطیل کرنا. تمثیل یعنی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مخلوق سے مثال دینا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نعوذ باللہ چاند جیسا ہے، تو یہ کیا کیا اس نے کہ اللہ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دے دی، مثال بیان کر دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تعطیل کرنا، یعنی کسی چیز کو معطل کر دینا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق ما یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ یہاں ہاتھ سے مراد اللہ کا فضل ہے، یعنی ہاتھ اصل میں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، تو یہ کیا کیا اس نے، تعطیل کی، یعنی اس چیز کو کسی اور معنی میں کنورٹ کر دیا. یہ چیز جس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہم نے اپنی طرف سے اس کا انکار نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا چہرہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے. کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، نہیں معلوم. نہ اس کی حجت میں جانا ہے، نہ ہم کو زیادہ گہرائی میں، ہم کو روکا گیا اسلام میں اس چیز سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سوال نہیں کیا. یہ اللہ آپ نے قرآن میں بتایا تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، نعوذ باللہ، یا آپ کا چہرہ کیسا ہے. نہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے وہاں ہم کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اقوال میں بدعت کیا ہے؟ اپا پہلا بولیے نا، اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کو. اب اتنا لمبا وہ بولنے کے بعد پھر سے واپس سے میں ریپیٹ اپا کروں. لکھنے میں رہ گیا، خالی بولیے. عقیدے میں نمبر ہاں، پہلی بات تو بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، 3. کون کون سی؟ عقیدے میں بدعت، ہوں اقوال میں بدعت، افعال میں بدعت. ہوں عقیدے میں بدعت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں تمثیل یا تعطیل کرنا. تمثیل یعنی مثال بیان کرنا، اور جی آپا تعطیل بس. یعنی اس کو کسی اس میں اس کے بجائے کچھ اور نام سے پیش کرنا. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل چاہیے؟ بس کافی ہے. نہیں بس آپا کافی ہے. اوکے. دوسرا جو ہے عقیدے کی قسم ہے اقوال میں بدعت، یعنی قول میں بدعت. کسی کو یہ بتانا کہ اتنی مرتبہ تم یہ پڑھو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو بتایا گیا ہو، تو یہ کیا ہے، اقوال میں بدعت ہے. آج یہ بدعت ہمارے وہاں کتنی پھیلی ہوئی ہے کہ باقاعدہ واٹس ایپ پہ پوسٹ آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ اور یہ تکلیف ہے، اولاد چاہیے، روزی چاہیے، اور گھر میں جھگڑے ہیں تو، اور میاں بیوی میں ناراضگی ہے تو اتنی مرتبہ یہ نام پڑھ لو، اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو، اتنے مرتبہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتانا بھول گئے تھے صحابہ کرام کو؟ کیا ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں پرابلمز نہیں آئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں بتا سکتے تھے صحابہ کرام کو کہ تم میں سے جو مریض ہے تو پڑھ لیا کرو 101 مرتبہ یا شافی یا شافی یا شافی؟ کیوں نہیں بتائے؟ بلکہ بہت سارے طریقے بتائے. قرآن کی یہ اور یہ آیت پڑھ لیا کرو، اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو. یہ ساری چیزیں ہیں موجود، تو کیا ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں ہم کر چکے کہ ابھی ہم کو مزید الگ سے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، اس چیز کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آگے کی آیتوں میں کہ جو کوئی اگر کوئی اس طرح کی خبر لے کے آئے تو بجائے تحقیق کے کیا کرو، فارورڈ کر دو. یہ بھی ان میں شامل ہے. افعال میں کیا بدعت ہے؟ افعال میں بدعت یہ ہے کہ ایسے افعال یا کام کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو. نہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا. اب ہم اس کو ثواب کی نیت سے اچھا سمجھ کے کیا کریں گے، اپنی زندگی میں رواج کر لیے. مثلا قرآن کا پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ کیا حال کیا ہے. کان کھڑی وغیرہ کرنے لگ گئے. ہاں، جس کسی فوت ہو گیا ہے تو پورے لوگ قرآن لے کے، جبکہ اس وقت کیا حکم دیا گیا ہے،
کیا کرنا چاہیے میت کے لیے؟ اور دعائے مغفرت. ہاں کثرت سے ان کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ محتاج ہوتے ہیں دعائے مغفرت کے. تو دعا کرنے کی بجائے لوگ کیا کرتے ہیں، 40 وہ پارے بانٹ دیتے، 30 پارے اور سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، اور یہ سب مردہ کو، مرنے والے کو پہنچے گا. اور باقاعدہ میری طرف سے اتنا لکھ دو، میری طرف سے اتنا لکھ دو، میری طرف سے اتنا، پھر وہ اتنا پیپر لکھ کر مردوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جب قبر میں ڈالنا تو یہ ساری چیز پیش کر دینا کہ آپ کے لیے اتنا اتنا یہ سب پڑھا گیا ہے. کہاں سے لے کر آئے؟ بے شک یہ ساری چیزیں پڑھنا ثواب کا کام ہے، کلمہ پڑھنا، سورہ ملک پڑھنا، یاسین پڑھنا، پورا قرآن پڑھنا ثوابی کا کام ہے. لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موتیں نہیں ہوئی ہیں؟ آپ کی 3 بیویاں وفات پا گئی، 3 بیٹیاں وفات پا گئی، اور نواسی نواسا خود آپ کے بیٹے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مولوی کو بلا کر 40 دن تک کا قرآن ختم کرایا جائے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قبرستان میں بھیجتے ہیں مولوی کیسا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور کاش کے وہ پڑھتے جو بھی ہے وہ پہنچے مرنے والے کو تو پھر فائدہ ہے، لیکن وہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر وہی چیز بتائی گئی ہے کہ کس طرح، وہی ہے نا کلو بدعت دلالہ. تو یہ ہم لوگوں کی ساری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جو اب کم سے کم ہم لوگ تو سدھر جائیں، جو ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کھول کھول کر آیتیں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے چن چن کر یہ ساری چیزیں نکالنا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ نے ان چند آیتوں میں ایمانداروں کو ادب و تمیز سکھایا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول سے معاملہ کریں تو ان کے ادب و احترام کا، ان کے وقار و عظمت کا اور ان کے معزز مقام کا خیال رکھیں. چنانچہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے اور رسول کے آگے نہ بڑھو، یعنی کاموں میں اور معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت نہ کرو، بلکہ تمام باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہو، آپ کی پیروی کرو اور آپ کے نقش قدم پر چلو. آیت کے عموم میں شرعی ادب بھی آ گیا ہے کہ احکام شرعیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر کسی کے قول و فعل کو ترجیح نہ دیا کرو. اسی لیے تو کہا گیا نا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو امام کو فالو کرنے میں بھی احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے کہ اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو امام جب تک سر نہ اٹھائے سجدے سے یا رکوع سے، تم سر نہ اٹھاؤ، امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں مت جاؤ. تو ایک امام کے لیے اتنا رسپیکٹ دیا گیا اور یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اس سے پہلے سلام مت پھیرو، اس سے پہلے سر نہیں اٹھاؤ رکوع اور سجدے سے، اس سے پہلے نہیں وہ کرو قیام میں کھڑے ہو. تو پھر کہا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے انسانیت میں اولا ہے، کہ آپ کی تو پیروی اور بھی زیادہ اس میں کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خوب جاننے والے ہیں. لا تقدموا قدم سے ہے، نہ قدم بڑھاؤ، مت آگے آگے چلو، کس کے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو نظر نہیں آتے کہ ہم بھاگ بھاگ کر ان کے آگے آگے نکلنے کی کوشش کریں، یا اب ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے قدم بڑھائیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے طور پر فیصلے مت کرو، اپنی سمجھ، اپنی رائے، اپنی خواہشات کو ترجیح مت دو. زندگی کے اس سفر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثبوت دو. جہاں وہ جانے کو کہیں وہاں جاؤ، جہاں رکنے کو کہیں وہاں رک جاؤ. جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. مثال کے طور پر اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے، اذان ہو چکی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آؤ نماز پڑھنے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ کی ایک پکار آ چکی ہے، اس وقت سے اس آواز کو سن کر ہمارے ذہن سوچ میں نماز کا خیال ہونا چاہیے. اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی اس حکم کے مطابق اپنے آپ کو پابند نہ کرنا، بلکہ اس حکم کو اپنی مرضی کا پابند کرنا. مثال کے طور پر نماز کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا نماز کے بارے میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। बारक अल्लाह फीकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो हम कहेंगे कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 पढ़ी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शाए थे, मैं 5 पढ़ूंगी। तो ये भी नहीं करना है। चलो आज टाइम नहीं है, मैं 4 की बजाय 3 पढ़ लेती हूँ, ये भी नहीं कर सकते। जैसा दीन पेश किया गया है हमको बस एज इट इज उसको फॉलो करना है, अपनी नहीं चलाना है, हर जगह अपनी अकल को नहीं दौड़ाना है, अपनी मर्जी नहीं वो करना है। इसी तरह लिबास के मामले में, हर मामले में दीन का हो या दुनिया का, क्योंकि क्या सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन सिखा कर गए, दुनिया के मामलात नहीं सिखाए। दुनिया में के भी मामलात कि तिजारत करने लगो तो लिहाज रखो हलाल और हराम का, ज्यादती मत करो, आगे मत बढ़ो कि बिजनेस बहुत पसंदीदा और बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला नजर आ रहा है, चाहे कि वो हराम है, आगे बढ़ो और कर लो उसको, नहीं, वहां पर लिमिट लगा दी गई। हलाल है, पाकीज़ा है तो कमाई करो, वरना छोड़ दो, चाहे कि उसमें कितना भी तुमको उसमें वो पड़े। बोलो वो आजबत तुम कसरत तुम, चाहे कि तुमको कितनी भी उसमें यानी जाहिरी भलाई नजर आ रही है। तो हर मामले में क्या है, वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, और इन तमाम मामलात में अल्लाह से डरो, इसलिए कि अल्लाह खूब सुन रहे हैं जो तुम अपनी मर्जी की बात कर रहे हो, और जो तुम अमल अपनी मर्जी के कर रहे हो अल्लाह को वो भी इल्म है कि कौन है जिसने कुरान को सुना ही नहीं, कौन है जिसने कुरान को सुना उस तक ये अहकामात पहुंच चुके थे, उसके बावजूद भी उसने अपनी मर्जी चलाई, अल्लाह को वो भी पता है। कौन है जो सुनी अनसुनी कर देता है कि नहीं नहीं हमको नहीं सुनाओ, नहीं तो अमल करना पड़ेगा, अल्लाह उसको भी जानते हैं। कौन है जो हिले बहाने से इस बात को सुनना ही नहीं चाहता, अल्लाह उसको भी जानते हैं। तो सबको जानते हैं, अल्लाह ताला हमको भी जान रहे हैं हम जो कर रहे हैं। तो ये गुजरात जो पढ़ रहे हैं, आज से अभी से हम लोग सब ये अहद करें कि इसमें जो जो आदाब हमको सिखाए गए ना, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, इंसान होने के नाते हमसे गलतियां कोताहियां होंगी, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि इन सारे अहकामात पर हम अमल करने की, क्योंकि हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम पर ये हुज्जत हो गई कि हमारे कानों ने सुना, हमारी आंखों ने इस आयत को देखा, इन आयतों से हम गुजरे, अब उसके बावजूद भी हम अपनी मनमानी करेंगे तो फिर अल्लाह सुभान, जैसे बहुत से लोग हैं ना, जब उनको कहा जाता है कि ये अहकाम कुरान में आए हैं, इसको मानने में तुमको क्या हर्ज है, या ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है तो इसमें मानने में तुमको क्या वो है, तो क्या कहते हैं, नहीं 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 वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मान नहीं सकते हम। क्यों नहीं मान सकते? इसलिए कि वो हमारे बड़ों ने, हमारे उलमाओं ने, हमारी आपा ने, हमारी बाजी ने इस तरह का कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई है? आगे देखेंगे वाकयात बहुत सारे सहाबा किराम के कि किस तरह से उन लोगों ने यानी ये चीज की कि क्या तुम आगे हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगली जो आयत है, आयत नंबर 2, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। आ गया ना अमल ज़ाय होने वाला, वहां पर भी कितनी मर्तबा आया था, आप लोगों को लिस्ट बना के दी गई थी ना। अभी से एग्जाम की ये तैयारी कीजिए कि इसमें जो जो चीजें नहीं करना है उसकी लिस्ट बनाइए। सूरह हम पढ़ चुके वर्ड टू वर्ड, अब उसकी लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी चीजों के लिए आयत नंबर कौन सी, उसमें क्या मना किया गया। ठीक है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना बुलंद करो अपनी आवाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर, और ना बुलंद करो उसके लिए यानी बात को जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाए हो जाए, तुम ला तशउरून, और तुमको शऊर भी ना हो। यहाँ दूसरी आयत में खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम और अदब सिखाया जा रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना, आपकी इज्जत करना, आपकी बात मानना, ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो दरअसल अपने ईमान को वो नुकसान पहुंचा रहा है, उस शख्स का ईमान ही मुकम्मल नहीं है जो आपका अदब व एहतराम ना करे। इस अदब का तकाजा क्या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हो, अपनी आवाजों को ऊंचा ना करें। खास तौर पर उस दौर के सहाबे किराम के लिए हुक्म कि जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद होते हो तो शोर नहीं करना है, आपस में ऐसी गुफ्तगू नहीं करना है
کہ آپ کی آواز دب کر رہ جائے اور لہجے میں بھی آپ کی آواز سے پست ہو. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین اور تمہاری اولاد یا سب چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. یعنی بات کے انداز میں بھی فرق ہوگا. یعنی عام آدمیوں سے بات کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے میں فرق ہوگا. صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اور اس کی سزا کیا ملے گی اگر نہیں کرتے؟ ان تحبط اعمالکم، اگر تم باز نہیں آئے تو تم سمجھو کہ تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہارے جہاد سب کے سب برباد ہو جائے محض اس وجہ سے کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام میں بدتمیزی بھی نہیں کرنا ہے. دراصل یہ مقام اور مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی دلوایا جا رہا ہے کہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قریب تر ہیں مومنوں سے کہ ان کے اپنے نفس سے بھی بڑھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی جان پر بھی ترجیح دینی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین نہ لاتے تو ہم عرب کے جہالت کی طرح پتہ نہیں کہاں پر ہوتے، کون سے اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے اور لین دین کو اور اس دین کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کی سختیاں جھیلی. اب ہم آپ کو تو کچھ نہیں دے سکتے سوائے کہ مثلاً بدلے میں تو آپ کے کچھ نہیں کر سکتے سوائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کی بات مانیں، آپ کا پر کثرت سے درود شریف پڑھیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اور آپ کی دی ہوئی تعلیم کو عمل میں بھی لائیں اور اس کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیں. اس مشن کو لے کر آگے چلیں جو مشن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اس میں کوئی نہ کوئی ذریعے سے اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ کرنے کے کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ ادب کی دوسری قسم سکھائی جا رہی ہے اس آیت میں. آیت نمبر 2 میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں پست رکھیں. جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا، تو یہاں پر بھی وہی اس کی یہ چیز ہے اور شان نزول بھی یہ. جب یہ آیت اتری تو چونکہ ثابت بلند آواز تھے، یعنی ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، ان کی آواز بہت جیسے بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بھی آواز ہوتی ہے یا تھوڑا بھی بول رہے تو ایسا لگتا ہے کان میں جیسے گونج رہی ہے. حالانکہ وہ کوشش کرتے بیچارے کہ ہم سلو بات کریں لیکن ان کی آواز ہی میں وہ ہے. تو ایسے ہی یہ ثابت بن قیس جو ہیں صحابی تھے، ان کی آواز ہی نیچرلی ایسی تھی کہ سلو بھی بات کرتے تو ایسا ہی جیسے چیخ چلا کے بات کر رہے ہیں. انہوں نے خیال کیا کہ میں ہی آپ کی آواز پر آواز بلند کرتا تھا، یعنی آپ جو بولتے تھے جب میں سوال کرتا تھا یہ جو بات کرتا تھا میری آواز تیز نکل جاتی تھی. میں کہیں جہنمی تو نہیں ہو گیا اس آیت کے مطابق کہ حبطت اعمالکم، کہ اعمال ضائع ہو گئے، تو کہیں میرے اعمال غارت تو نہیں ہو گئے. اور اس غم میں وہ کیا ہے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اپنا نماز کے لیے آ رہے ہیں، نہ کسی سے مل رہے ہیں نہ جل رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک جب ان کو نہیں دیکھا تو ایک شخص کو پوچھا کہ تم اس کے پڑوسی ہو، بتاؤ کہ وہ کہاں ہے ثابت بن قیس. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور خبر لیتا ہوں کہ کہاں ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ بیمار ہیں یا کیا ہے، مجھے بھی نظر نہیں آئے. تو میں جاتا ہوں ان کی خبر لیتا ہوں. اور وہ ان کے گھر پہنچے اور ان سے پوچھا کہ ہم کئی روز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ بولے میں زور زور سے بات کیا کرتا تھا، میرے اعمال تو غارت ہو گئے اور میں جہنمی ہو گیا. لوگوں نے آپ کو بھی اس بات کی خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اس آیت کے مطابق، بلکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ نہیں بلکہ وہ تو جنتی ہے، یعنی میرے صحابے ہیں، میرے اس میں ہیں، میرے قریبی صحابے میں سے ہیں اور وہ جنتی ہیں. اسی طرح بات چیت میں بھی عزت و احترام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. بظاہر تو یہ سکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو، لیکن ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، دیکھو وہ کیسے نرم گفتگو کیا کرتے تھے. سورہ آل عمران میں پڑھ چکے نا، وَإِن كُنتَ لِنْتَ لَهُمْ،
اگر آپ ان کے لیے نرم دل نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے، یہ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے، الگ ہو جاتے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احترام و ادب سے بولنے کی تعلیم بھی سکھائی، باہمی طرز گفتگار سے منع کیا ہے، چنانچہ فرمایا آپ کے ساتھ آپس کی طرح زور سے، یعنی جیسے آپس میں باتیں کرتے ہوتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں، کیسی بھی فرینکلی بات کرتے ہیں، آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، کبھی کسی بھی نام سے پکار لیتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اطمینان و سکون سے، ادب و احترام سے اور عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور آہستہ بولنا چاہیے، جیسے سورہ نور میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ وہاں پر بھی آداب سکھائے گئے، سورہ احزاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اس کے آداب سکھائے گئے، وہاں اہل بیت کے ساتھ بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھائے گئے، اور یہاں پر بھی پھر فرمائے کہیں تمہارے عمل غارت نہ ہو جائے اور ان کا تمہیں احساس بھی نہ ہو، یعنی آپ کے سامنے بلند آواز سے بولنے کی اس لیے ممانعت ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائے اور آپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ضائع کر دیتے ہیں اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص غیر شعوری طور پر اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بول دیتا ہے جس کی اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے، مگر اس کی بدولت جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اور وہ بہت معمولی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ایک بات کہی اور وہ بات کی وجہ سے اس کا جو دل خوش ہو گیا، یا اس کو کوئی اچھی رائے مل گئی، یا اس کی وجہ سے اس کا کوئی کام بن گیا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بات بہت پسند آ گئی، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص بے پرواہی سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ منہ سے نکالتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ دور گرا دیا جاتا ہے، یعنی وہ جہنمی والی، یعنی ایسا کہا کہ اس کا دل کو، جیسے بولتے ہیں نا کسی کی بات جا کر دل پر لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس کو رونا آ گیا، اور اللہ کو بھی وہ بات نہیں پسند آئی تمہاری، اور تمہاری وجہ سے حبیطت اعمالکم، کہ تمہارے ساری نیکیاں ضائع ہو گئی اور تم جہنم میں جانے والے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم میں سے کوئی غیر شعوری طور پر ایک کلمہ نکالتا ہے اور وہ اتنا پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی وجہ سے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنی زبان کو پہلے تولو پھر بولو، یعنی سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ بعض دفعہ ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، کچھ بول کر ہم لوگ خود ہی پچھتا رہے ہوتے ہیں، کاش کہ میں نے نہیں بولا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا، کاش کہ میں نے تھوڑا سا اس وقت صبر کیا ہوتا یا عقل سے کام لیا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو آداب میں سے سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی بھی اصلاح ہو اور ہم یہ ساری چیزیں کرنے والے بنے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہ دراصل وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، یعنی جس دل کے اندر تقوی ہوگا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور عاجزی ہوگی اللہ کے لیے، وہ خود بخود جھک جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جانچ لیا اللہ نے، خالص کر لیا، پیور کر دیا ان کے دلوں کو، اور ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا وہ ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو پست رکھنے کی ترغیب دی گئی، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتا ہے، اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے خاص کر دیے اور تقوی کا اہل بنا دیا۔ بلا شبہ وہ تقوی والے ہیں، انہی کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور انہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ مجاہد فرماتے ہیں میں عمر رضی اللہ عنہ کو مجاہد فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ ایک شخص تو ایسا ہے جسے گناہ کی خواہش ہی نہیں ہے اور نہ اس نے کبھی گناہ کیا، اور ایک شخص وہ ہے جسے گناہ کی خواہش تو ہے مگر اپنے نفس کو گناہ سے روکتا ہے، ان دونوں میں کون سا شخص افضل ہے؟
یعنی پہلا شخص کیا ہے کہ اس کے دل میں نہ گناہ کی خواہش ہے، اور ظاہر ہے کہ گناہ کی خواہش نہیں ہے تو وہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے دوسرا کہ جسے گناہ کی خواہش تو ہے مگر وہ اپنے نفس کو گناہ سے روکتا ہے. ان دونوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا دوسرا شخص، یعنی جس کے دل میں خواہش ہے گناہ کرنے کی لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ بڑی بات ہے. ایک تو دل میں ہے ہی نہیں کوئی چیز تو وہ کیوں کرے گا. انہی لوگوں کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے آزما لیے ہیں، انہی کی مغفرت ہے اور انہی کو بہت بڑا اجر و ثواب ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ آواز کو بھی بلند مت کرو. تو کہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر بڑا سا ڈی جے لگایا جائے عید میلاد النبی کے نام پر اور 11ویں کے نام پر، اور اتنا شور کے کان پڑی آواز بھی نہیں سنائی تھی کہ انسان وہاں سے جاتے ہوئے ایک دوسرے سے کچھ بات بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے نعت کے گستاخی والے. اچھی نعت ہو اور اچھے شعر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہے گئے، لیکن ایسے اشعار، ایسی نعتیں کہ جس میں شرکیہ کلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملا دینا، نور من نور اللہ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور میں سے ایک نور ہے جو اللہ کے نور کے ساتھ بنے، یا اس طرح کی بہت ساری نعتیں اور بہت ساری قوالیاں اور وہ کی گئی، اور ان دنوں میں سب نکل کر آتی ہے 12 وفات میں 11ویں میں. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اصلاح کرے، ہماری قوم کی اصلاح کرے کہ کہاں جا رہی ہے یہ قوم، آج کرنے کا کام کیا ہے، اور یہ کس کام میں ابھی تک خرافات میں لگے ہوئے، ابھی تک توبہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آداب سکھائے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہم ان میں سے نہیں ہوں کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور روکنے والوں میں سے بنے اللہ کرے، اور ہماری زبانوں میں وہ اثر ہو کہ لوگ ہماری بات کو سنیں، مانیں اور اس سے رک جائیں، اس سے توبہ کریں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرات کے باہر سے، اکثر ان میں سے عقل ہی نہیں رکھتے. یہاں پر مدینے کے آس پاس کے قبیلے کے بدو عرب لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مدینے کے رہنے والوں کو تو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے حجرے میں تشریف لے جا چکے ہوتے ہیں. اب یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام کا یا ذاتی کام کاج کا وقت ہے تو وہ اس چیز کا لحاظ رکھا کرتے تھے، مگر جو باہر سے بدو عرب آتے تھے یہ نہیں جانتے تھے، لہٰذا وہ آپ کے حجرے کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے تھے اور بغیر انتظار کیے پکارے چلے جاتے تھے، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مرتبہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں ہیں. ظاہر ہے کہ 9 گھر ہیں، اب ہر ایک کے دروازے کے پاس جا کے اس طرح چلا رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ ازواج تھیں تو وہ کبھی ایک دروازے پر کبھی دوسرے کے دروازے پر اس طرح سے چلایا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کا بھی ادب سکھا رہے ہیں. اس میں اللہ نے ان کی مذمت کی جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کے کمروں کے اور حجروں کے باہر سے بازاری لوگوں کی طرح پکارتے تھے جیسے کہ دیہاتیوں کا دستور ہوتا ہے. فرمایا ایسے اکثر لوگ نادان ہیں. پھر اللہ نے اس سلسلے میں ادب سکھا دیا کہ انتظار کرو، جیسے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابھی ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، کہ وہ یعنی عبداللہ بن عباس کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور جب تک وہ خود سے نہیں نکلتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا یا کوئی حدیث پوچھنا ہوتی تھی، لیکن وہ جب تک وہ آواز نہیں دیتے تھے بیٹھے رہتے تھے، چاہے کئی گھنٹوں ہو جاتے تھے. تو وہ جب نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ یعنی تم آواز دے کر بلا سکتے تھے اتنے، یعنی پوچھتے تھے کب سے ہو، تو میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں تو تم آواز دے کر بلا، تو کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بے ادبی کی جائے. تو اس طرح سے وہ لوگ اتنا یعنی قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی قرآن نافذ ہو جائے کہ ہم بھی قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین یا ارحم الراحمین. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ تم ان کی طرف نکلتے تو یہ انہی کے حق میں بہتر ہوتا.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں جو لمحہ گزرے گا وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا، کہ آپ ایک اچھی بات سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ لمحہ جو گزرے گا وہ صبر کے ساتھ وہ بھی کیا ہے، تمہاری عبادت میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ درگزر کرنے والے، بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ یعنی ادب اور تمیز تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں، یہ انتظار ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا ذریعہ ہے اور اسی میں مصلحت ہے۔ پھر ان کو جنہوں نے آپ کو پکارا تھا ترغیب دی کہ توبہ کرو، آئندہ ایسا نہ کرنا، اللہ تمہارا گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ وہ بندوں پر کمال مہربان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اقرا بن حابس تمیمی کے بارے میں اتری۔ اقرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد، ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھا نا، تو آواز دے رہے یا محمد یا محمد، اور ایک روایت میں یا رسول اللہ کہہ کر پکارا تھا، آپ خاموش رہے۔ اقرا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف انسان کے لیے سبب زینت ہے اور میری برائی سبب سد عیب ہے۔ فرمایا ایسی ذات تو اللہ کی، یعنی انہوں نے اپنی بڑائی بیان کی۔ ایک تو غلطی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے دے کر بلا رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب تکبر کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وہ شخص کہ میں اگر کسی انسان کی تعریف کر لوں تو اس کی عزت افزائی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر میں کسی کی برائی کر دوں تو اس کے لیے عیب کا سبب بن جاتا ہے، یعنی تکبر کی بات کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، ایسی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، اور جس کے نام کے ساتھ دوسروں کو عزت ملتی ہے، یہ تو اللہ کی ذات کی صفات ہے کہ اللہ کے نام، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، یہ تو اللہ کی صفات ہے۔ تو تم یہ اپنی صفات کہ تم عزت دو گے تو کسی کو عزت ملے گی، تم اگر کسی کو ذلیل کرو گے تو ذلیل ہوں گے، تو یہ بات تو نہیں ہوئی نا اس طرح کی۔ پھر آیت نمبر 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت میں ایک اصول سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے کسی گروہ پر، کسی انسان پر کوئی الزام آ رہا ہو تو اس بات کو صرف سن کر یقین نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہو تو تحقیق بھی کرنا چاہیے۔ مثلا آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، کسی نے آپ کو کچھ بتایا کہ کچھ ایسی بات بتائی کہ جس سے کسی انسان پر کوئی الزام لگایا گیا، کسی پر عیب لگایا گیا، کسی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، تو صرف ایک شخص کی بات یقین کر کے صرف سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، خواہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ اگر کوئی زبردستی سنانا بھی چاہے تو سن کر بات کو بدل دیں، اس میں دلچسپی نہیں لیں اور نہ اس بات کو کرے دیں۔ اچھا اور سناؤ پھر اس نے کیا بولا تھا، اچھا اور سناؤ پھر اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو سن کر آگے بیان کرتا پھرے۔ تحقیق کرو میں کہ دوسری طرف کی بات بھی سن لو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہو جس نے تم کو خبر سنائی، اور اس نے کسی حسد یا جلن کی وجہ سے اس کی برائی کی ہو۔ اگر تم نے بغیر تحقیق کوئی کارروائی کی تو کیا ہوگا کہ تم کسی پر جا پڑو گے جہالت کے ساتھ، لا علمی میں، یعنی ان پر حملہ آور ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے تم پھر بعد میں تم کو پچھتانا پڑے گا، نادم ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو زندگی میں اصلاح کے کچھ اصول سکھائے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی خبر لایا ہے جس میں دوسرے پر الزام آ رہا ہے تو کوئی بھی نتیجہ نکالنے سے پہلے، اس بات کو آگے پہنچانے سے پہلے مزید تحقیق کر لیا کرو کہ واقعی ایسا ہے، ایسا نہیں ہو کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، وہی حساب ہے۔ اس کے بارے میں ایک طویل یہ ہے واقعہ، انشاءاللہ باذن اللہ اگلی مرتبہ ہم لوگ اس واقعے کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ یعنی فاسق کی خبر پر اعتماد مت کرو۔ ہم لوگ وہ واقعہ پڑھ کے اور اس آیت کو کمپلیٹ کر کے ختم کرتے ہیں اپنا۔ یعنی فاسق کی خبر پر اعتماد نہ کرو جب تک خوب تحقیق نہ کر لو، تاکہ اس کی بات پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہو یا غلطی سے کہہ دی ہو، تو گویا حاکم نے اس کی بات کی پیروی کی اور اللہ نے شر پسندوں کی راہ کی پیروی سے ممانعت فرمائی ہے۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ نے ان کو بنی
المستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا، یعنی وہاں کے جو سردار تھے، وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے اور ہم اپنے قوم کو جا کر دعوت دیتے ہیں اسلام کی، اور جب سال گزر جائے تو آپ زکوٰۃ کے لیے کسی اس کو بھیج دیجیے، اپنے کسی قاصد کو، اور وہ آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کر دے۔ تو اب وہ جب زکوٰۃ کا وقت گزر گیا تو وہ جو وہ ہے، انشاءاللہ اس کو میں اور جو تفصیل سے دوسری جگہ ہے نا وہ لکھ کر نام کے ساتھ بتائیں گی کہ وہ جو وفد آیا تھا اس کے سردار کون تھے۔ بہرحال ابھی جو تفسیر میں شارٹ میں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے ان کو بنی المستلق سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ آپ کا قاصد آ رہا ہے تو آپ کے فرمان عالی شان کی تعظیم کی غرض سے اس کے استقبال کو نکل کھڑے ہوئے۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ اس کے قتل کے ارادے سے آئے، اس لیے یہ واپس لوٹ آئے اور بولے بنی مستلق نے اپنی زکاتیں نہیں دی۔ یہ سن کر آپ کو اور مسلمانوں کو غصہ آیا۔ جب ان لوگوں کو ولید کے لوٹ جانے کی خبر لگی تو وہ آئے، آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ یہ حضرات سب کے سب آپ کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے ہمارے پاس ایک تحصیلدار بھیجا تھا، اس کے آنے کی خبر سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، لیکن عرب کے وہاں کیا تھا کہ اگر کسی کو رسپیکٹ بھی دینے، جیسے شادیوں میں بھی آپ جاؤ گے تو تلواریں لے کے ناچتے ہیں اور وہ کرتے، تو کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ان کے وہاں رسپیکٹ کا طریقہ ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی کیا کیا کہ جب وہ قبیلے بنی مستلق کے سردار جو تھے وہ آئے اور انہوں نے اسلام سیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھیجا کس کو؟ ولید بن عقبہ کو۔ اور وہاں پر جو وہ سردار تھے، نیکسٹ کلاس میں ان کا نام لکھنا بھول گئی ہوں، میں بتاؤں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب سال گزرا اور وہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کو بھیجیں گے، جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ اور خبر لے کر آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کیوں نہیں بھیجا۔ اب وہاں سے جب وہاں سے وہ قاصد روانہ، اس کا وہ صحابی جو بھیجے وہ قبیلے کے سردار ان کا، اور یہاں سے ولید بن عقبہ نکلے۔ اب جب وہ پہنچے تو ان لوگوں کو پتہ چلا، کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طور پر جو عرب کا کلچر تھا، تلواریں اور وہ ساری لے کے ان کے رسپیکٹ کے لیے نکلے۔ اب ان کو کس بیچ میں جو شیطان کی شکل میں ایک شخص نے آ کے خبر دی کہ آپ واپس جائیے، وہ قوم آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی اور آپ کو قتل کا ارادہ ہے۔ یہ واپس آتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو بہت غصہ آیا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جب کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد روانہ کر دیا تھا، تو آ کے اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے ہمارے پاس ایک تحصیلدار بھیجا تھا، اس کے آنے کی خبر سن کر ہمیں مسرت ہوئی اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، پھر وہ راستے ہی سے واپس آ گئے۔ ہمیں ڈر ہوا کہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض نہ ہو جائے۔ یہ لوگ برابر آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو قتل کرنے کا، اور یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو یہ غلط فہمی ڈالی کیوں؟ کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے کسی بھی شکل میں وہ آ کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ جیسے کہ بدر کے وقت میں مشرکین مکہ کو کیا کہا تھا کہ میں قبیلے کا فلاں سردار ہوں اور میں پورے قبیلے کو لے کر آؤں گا تمہاری مدد کے لیے، اور جب آیا اور دیکھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے تو وہاں سے نکل کر بھاگا۔ تو یہاں پر بھی اس نے یہی کام کیا۔ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی اذان نہیں دے دی، وہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل کی۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تو ہمارے لیے اس آیت میں کیا سبق ہے کہ ہمارے آج کے دور میں، کیونکہ پہلے تو کوئی قاصد جائے گا، وہ خبر لائے گا، پھر آئے گا، پھر خبر پہنچے گی۔ آج تو ایک سیکنڈ کوئی میسج آیا، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، اس کو کوئی پڑھا نہیں، کوئی سمجھا نہیں، اور اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے، ہاں بہت اچھا ہے اور بہت اچھا ہے، اور وہ آدھا پڑھا یا آدھا سنا اور وہ کیا اور فارورڈ کیا۔
تو آج تو دور میڈیا کا ایسا آ گیا کہ ایک سیکنڈ میں آپ مشرق سے لے کے مغرب تک دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک خبر پہنچا سکتے ہیں. تو کتنے لوگوں تک وہ میسج جائے گا. تو کتنا زیادہ اس وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے کوئی بھی میسج آگے فارورڈ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں کسی کی بھلائی کا یا اوتھینٹک ہے کہ نہیں, یہ بھی دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں کہ اٹھا کے کچھ بھی بھیج دیا, معلوم پڑا بعد میں کہ نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے نہ حدیث سے ثبوت ہے, بس بات اچھی لگی. ایک ہوتا ہے اقوال ذری, وہ ایک الگ چیز ہے. اقوال ذری پتہ ہے سب کو؟ جی آپا. اقوال ذری ایک ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے آپ کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حدیث اور اسے نہیں. لیکن کوئی حدیث کی بات, کوئی قرآن کی آیت کوٹ کر کے اور پھر اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھا دینا, تو پھر یاد رکھ لینا کہ حبیطت اعمالہم, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اتنی سی غلطی کی وجہ سے تمہارا کیا کرایا سب کچھ اللہ کے وہاں ضائع ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پکڑ ہو, اور وہاں جب پہنچے تو ایک اتنے سے کام کے لیے کہیں خالی ہاتھ نہیں کھڑے ہو. اس چیز کا ہم لوگوں کو خیال کے بہت سوچ سمجھ کے, آج کے دور میں تو فتنے کا جو دور آ چکا ہے کہ ہر بری چیز اچھی چیز, یا بعض مرتبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ضد میں ایسے میسیجز ڈالتے ہیں. جیسے کہ ابھی 12 ربیع الاول گزرا, جو بھی اوتھینٹک بیان تھے, جو بھی اوتھینٹک حدیثیں تھی, جو بھی کسی کے لیکچر تھے, وہ سارے ایسے لوگوں کو بھیجے گئے کہ جن کی جو اس میں ڈی پی یہ جو وہ رکھتے ہیں, اسٹیٹس رکھتے ہیں, ان لوگوں کو خاص طور پر کہ اللہ کرے کہ ان کی اصلاح ہو, یا کم سے کم اللہ کے پاس ہماری حجت ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان تک پیغام پہنچایا تھا. فوراً دوسرے دن یا اسی دن شام تک دوسرا وہ یہ آ جاتا تھا اسٹیٹس, اور وہی قوالی, وہی ساری چیزیں. تو ہمارا کام تو ہو گیا نا, ہم آ کر ہاتھ تو پکڑ کر نہیں کر سکتے, آپ تک پیغام پہنچا دیے. اب مانے یا نہیں مانے اس کی وہ بھی بتا دی گئی کہ اس کے اگر نہیں مانتے تو کیا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اور کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہوگا, تم جانو. ہمارا کام تم تک پہنچا دینا تھا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری قوم کو اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہم اہدنا وسددنا, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت بھی دے اور ہم کو سیدھے راستے پر بھی چلائے. آمین یا رب الرحمین. اہدنا الصراط المستقیم, یا رب ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کرام کا راستہ, اور وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عباد الرحمن کے بندوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو پڑھنے, سننے, سمجھنے سے زیادہ ہمارے عملوں میں اس چیز کو ڈھال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایسی کوئی کام, کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہو, کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہماری پکڑ ہو. ان ساری چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پر ایک ایک چیز پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.